السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنا سبق نمبر 6 ہمدردی کا مطالعہ کریں گے، جو کہ صفحہ نمبر 26 پر ہے۔ ایک مرتبہ عید کو ایک بڑی بھاری ٹوپی مجھ کو اماں جان نے بنا دی تھی۔ وہی ٹوپی اوڑے ہوئے خالہ کے یہاں جاتا تھا۔ میاں مسکین کے کوچے میں پہنچا تو بہت سے چپڑاسی پیادے ایک گھر کو گھیرے ہوئے تھے اور بہت سے تماشائی بھی وہاں موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میں بھی ان لوگوں میں جا گھسا۔ معلوم ہوا کہ ایک غریب، نہایت غریب بوڑھی سی عورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے کئی بچے ہیں۔ سرکاری پیادے اس کے میاں کو پکڑے لیے جاتے ہیں، اس واسطے کہ اس نے کسی بنیے کے یہاں سے ادھار کھایا تھا اور بنیے نے اس پر ڈگری جاری کرائی تھی۔ وہ مرد مانتا تھا کہ قرضہ واجب ہے، مگر کہتا تھا کہ میں کیا کروں، اس وقت بالکل تہی دست ہوں۔ ہر چند اس بیچارے نے بنیے کی اور سرکاری پیادوں کی بہتری ہی خوشامد کی، مگر نہ بنیا مانتا تھا اور نہ پیادے باز آتے تھے اور پکڑے لیے جاتے تھے۔ لوگ جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے بھی کہا، لالا جہاں تم نے اتنے دنوں صبر کیا، 10 یا 5 روز اور صبر کر جاؤ۔ بنیا بولا، اچھی کہی میاں جی، اچھی کہی۔ برسوں کا نانوا اور روز کی ٹال مٹول، ابھی خان صاحب کی عزت اتروائے لیتا ہوں۔ وہ شخص جس پر ڈگری جاری تھی غریب تو تھا لیکن غیرت مند بھی تھا۔ بنیے نے جو عزت اتروانے کا نام لیا سرخ ہو گیا اور گھر میں گھس کر تلوار میان سے نکالنا چاہتا تھا کہ بنیے کا سر الگ کر دے کہ اس کی بیوی اس کے پیروں سے لپٹ گئی اور رو رو کر کہنے لگی، خدا کے لیے کیا غضب کرتے ہو، یہی تمہارا غصہ ہے تو پہلے مجھ پر اور بچوں پر ہاتھ صاف کرو، کیونکہ تمہارے بعد ہمارا تو کہیں بھی ٹھکانہ نہیں۔ ماں کو روتا دیکھ کر بچے اس طرح دھاڑے مار کر روئے کہ میرا دل دہل گیا۔ دوڑ کر سب کے سب باپ کو لپٹ گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر خان صاحب بھی ٹھنڈے ہوئے اور تلوار کو میان میں ڈال کر کھوٹی سے لٹکا دیا اور بی بی سے کہا، اچھا تو نیک بخت، پھر مجھ کو اس بے عزتی سے بچنے کی کوئی تدبیر بتا۔ بی بی نے کہا، بلا سے جو چیز گھر میں ہے اس کو دے کر کسی طرح اپنا پنڈ جھڑاؤ، تم کسی طرح رہ جاؤ تو پھر جیسی ہوگی دیکھی جائے گی۔ توا، چکی، پانی پینے کا کٹورا، نہیں معلوم کن کن وقتوں کی ہلکی ہلکی بے قلعی 2 پتیلیاں، بس یہی اس گھر کی کل کائنات تھی۔ چاندی کی 2 چوڑیاں، لیکن ایسی پتلی جیسے تار، اس نیک بخت عورت کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ سب سامان خان صاحب نے باہر لا کر اس بنیے کے روبرو رکھ دیا۔ اول تو بنیا ان چیزوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا تھا۔ لوگوں نے بہت کچھ کہا سنا، یہاں تک کہ ان سرکاری پیادوں کو بھی رحم آیا۔ انہوں نے بھی بنیے کو سمجھایا۔ بارے خدا خدا کر کے وہ اس بات پر رضامند ہوا کہ 5 روپے اصل 2 روپے سود ساتوں کے ساتوں دے دیں تو فارغ خطی لکھ دیں، لیکن خان صاحب کا کل اثاثہ 4 ساڑھے 4 سے زیادہ کا نہ تھا۔ تب پھر گھر گئے تو بی بی سے کہا کہ 2.5 روپے کی کسر رہ گئی ہے۔ بی بی نے کہا، اب تو کوئی چیز میرے پاس نہیں، ہاں لڑکی کے کانوں میں چاندی کی بالیاں ہیں، دیکھو جو ان کو ملا کر پوری پڑے۔ وہ لڑکی کوئی 6 برس کی تھی، بس بائنہ جتنی ہماری حمیدہ۔ اماں جو لگیں اس کی بالیاں اتارنے تو وہ لڑکی اس حسرت کے ساتھ روئی کہ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ میں نے دل میں کہا کہ الہی اس وقت مجھ سے کچھ بھی اس کی مدد نہیں ہو سکتی۔ فوراً خیال آیا کہ 1 روپیہ اور کوئی 2 آنے کے پیسے تو نقد میرے پاس ہیں، دیکھو ٹوپی بک جائے تو خان صاحب کا سارا قرضہ چک جائے۔ بازار تو قریب ہی تھا۔ فوراً میں گلی کے باہر نکل آیا، رومال تو سر سے لپیٹ لیا اور ٹوپی ہاتھ میں لے کر ایک گوٹے والے کو دکھائی۔ اس نے 6 کی آنکی۔ میں نے چھوٹتے ہی کہا، لا بلا سے 6 ہی دے۔ غرض 6 وہ 1 میرے پاس نقد تھا۔ 7 روپے میں نے چپکے سے اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ تب تک پیادے خان صاحب کو گرفتار کر کے لے جا چکے تھے اور گھر میں رونا پیٹنا مچ رہا تھا۔ دفتن پورے 7 روپے ہاتھ میں دیکھ کر اس عورت پر شادی مرغ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی خوشی میں اس نے کچھ نہیں سوچا کہ یہ روپیہ کیسا ہے اور کس نے دیا ہے۔ فوراً اپنے ہمسائے کو روپیہ دے کر دوڑایا
اور خود بچوں سمیت دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ بات کی بات میں خان صاحب چھوٹ آئے تو بچوں کو کیسی خوشی ہوئی کہ کودیں اور اچھلیں، کبھی باپ کے کندھے پر، کبھی ماں کی گود میں، اور کبھی ایک پر ایک۔ اب اس عورت کو میرا خیال آیا اور بچوں سے بولی کہ کم بختو، کیا ادھم مچائی ہے، میری طرف اشارہ کر کے۔ دعا دو اس اللہ کے بندے کی جان و مال کو جس نے آج باپ کی اور تم سب کی جانیں رکھ لی، نہیں تو ٹکڑا مانگے نہ ملتا۔ کوئی چچا یا ماموں بیٹھا تھا کہ اس کو تمہارا درد ہوتا، اس مصیبت کے وقت تمہاری دستگیری کرتا۔ صرف ایک باپ کے دم کا سہارا کہ اللہ رکھے، اس کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو محنت مزدوری سے خدا کا شکر ہے۔ روکھی سوکھی روز کے روز 2 وقت نہیں تو ایک ہی وقت مل تو جاتی ہے۔ ہمارے حق میں یہ لڑکا کیا ہے، رحمت کا فرشتہ ہے، نہ جان نہ پہچان، نہ رشتہ نہ ناتا، اور اس اللہ کے بندے نے مٹھی بھر روپے دے کر آج ہم سب کو نئے سرے سے زندہ کیا۔ پیارے بچوں، اب آپ کا کام یہ ہے کہ سبق کی مدد سے آپ ان تمام سوالات کے جوابات لکھیں گے۔